لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المخلصين وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مقام عزت مآب حضرت علامہ ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب، محترم مقام عزت مآب حضرت علامہ شاہد بابر صاحب، اسٹیج کی زینت بنے تمام علماء کرام، سرخان مصطفیٰ اور میرے سامنے بیٹھے میرے بزرگ بھائی دوست اور میری سننے والی مائیں بہنیں اور بیٹیاں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے آج ہمیں اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں اور آپ کی پیدائش کی خوشی میں یہاں پر مل بیٹھ کر آقا کے میلاد کا تذکرہ کرنے کی ہمت اور سعادت عطا فرمائی۔ معزز علماء کرام دونوں، علامہ شاہد بابر صاحب اور رفیق حبیب صاحب اس وقت سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہروں پر خوشی لے کر آئیں۔ وہ خوشی کا اظہار در حقیقت یہی ایمان کی نشانی ہے۔ اگرچہ وقت بہت زیادہ بیت چکا ہے، مگر ہماری اگر اپنی تقریب ہوتی ہے، ہمارے کسی بھائی بیٹے کی، بہن کی، کسی رشتہ دار فیملی کے اندر جب شادیاں ہوتی ہیں تو ساری رات ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم وہاں تھکتے نہیں ہیں، ہماری خوشی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ جس کی کوئی شادی ہے، کوئی فنکشن ہے، اس سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ تو یہ تو آج جس کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں اس پر ساری محبتیں قربان ہو جاتی ہیں۔ جس کی خاطر ہم آئے ہیں اس کی خاطر ساری خوشیاں قربان ہو جاتی ہیں۔ جس کی یاد منانے کے لیے آئے ہیں اس پر ساری دنیا کی یادیں قربان ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا میں کوشش کروں گا انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنا پیغام آپ کو دوں۔ جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اللہ جل مجدہ اپنے حبیب سے یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا۔ اب یہ پیار بڑا انداز ہے، یہ وہ محبت بڑا انداز ہے جو ایک محب اپنے محبوب کے لیے جس کا اظہار کرتا ہے۔ وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کیا، لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے لیے تیرا ذکر۔ جس طرح آپ اگر کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، اپنے بیٹے سے، اپنے والد سے، اپنے بھائی سے، کسی سے بھی، تو آپ کہتے ہیں یہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں صرف تیرے لیے کیا ہے تو اس کے پیچھے وہ محبت ہوتی ہے جس کی خاطر آپ کہتے ہیں صرف تیرے لیے کیا ہے۔ تو یہاں اللہ جل مجدہ اپنے محبوب سے یہ فرما رہا ہے، اے میرے سہنے، اے میرے منچار، اے میرے حبیب، یہ جو تیرا ذکر بلند کیا ہے یہ صرف تیرے لیے کیا ہے، یہ تیری محبت کے اندر کیا ہے۔
اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ میں رب ہو کر اپنے محبوب سے یہ محبت کرتا ہوں۔ اور پھر دوسری بات تو حضور سیدی شیخ الاسلام نے بڑا پیارا نقطہ ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اب وہ رب کا یہ انداز ہے قرآن مقدس کے اندر، وہ میں کہے یا ہم کہیں، وہ مالک ہے، اس کی قدرت ہے۔ وہ میں کہے تو تب بھی وہی بات ہے، وہ ہم کہیں تو تب بھی وہی بات ہے۔ وہ جب اپنی ذات کی باری آئی تو فرمایا انی انا اللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں۔ جب اپنی وحدانیت اور توحید کا اعلان کیا، اپنے محبوب کو کہا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا۔ سو جب اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کے ان قیدوں سے مابرا ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، تو در حقیقت یہاں جب وہ ہم فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہے وہ کسی چیز کی تاکید کر رہا ہے، اس پر ایمفیسائز کر رہا ہے، اپنی قدرت اور طاقت کا اظہار کر کے فرما رہا ہے کہ باقی باتیں جو کرتا ہوں وہ بھی میری طرف سے ہیں، مگر دھیان رکھنا ورفعنا، ہم نے اس ذکر کو بلند کیا۔ ورفعنا، سو اس مضمون کی جو دلالت ہے وہ اللہ کی جلالت کا اظہار کرتی ہے، اور جب بھی اس نے ایمفیسائز کرنا ہو، جب بھی چیلنج کرنا ہو، جس طرح فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں قرآن کے حوالے سے اللہ جل مجدہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ قیامت تک ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اس قرآن کی حفاظت میں رب کر رہا ہوں۔ اب ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، اس کی حفاظت میں اٹھا رہا ہوں، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کی زیر اور زبر کو بھی چینج نہیں کر سکتے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو یہاں بھی اللہ پاک اس اپنی جلالت کا اظہار کر رہا ہے، اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، اپنے قادر مطلق ہونے کا اظہار کر کے یہ پیغام دے رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے قیامت تک کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو میری توحید کو تو مانیں گے، میرا ایک ہونا مانیں گے، میری وحدانیت پر یقین رکھیں گے، جب میری بات آئے گی ان کے دل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں آئے گا، مگر اے محبوب تیری ذات سے کچھ لوگوں کو مسئلہ ہوگا، تیری ذات سے کچھ لوگوں کو پرابلم ہوگی، تیری ذات کے حوالے سے کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات جنم لے گے۔ ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اگر تمہارے دل کے اندر، تمہارے دل کے کسی گوشے کے اندر یہ خیال بھی آ جائے کہ تم میرے محبوب کا ذکر کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہو، یاد رکھو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا۔ میرے محبوب کے ذکر کو گٹانے کی سوچ بھی لے کر آنے والوں یاد رکھنا اس سے پہلے کہ اس کے ذکر کو بلند کون کر رہا ہے۔ اب تمہارا مقابلہ میرے محبوب سے نہیں بلکہ محبوب کے رب سے ہو۔ اور پھر اس کا دوسرا مطلب حضرت امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں جعلت ذکرک من ذکری فمن ذکرک ذکرک، کہ اللہ جل وعلا فرماتا ہے اے محبوب میں بات ختم کرتا ہوں، میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، اور جو تیرا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر ہے۔ اب اس کو قرآن سے پوچھتے ہیں یہ کیسے ہے؟ قرآن بول اٹھتا ہے، قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اب رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت بن گئی ہے، اور قرآن مقدس میں 38 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اطاعت کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ اللہ کی اطاعت یا رسول کی اطاعت کے حوالے سے۔ 20 مقامات ایسے ہیں
جن پر اللہ نے جب اپنی اطاعت کا ذکر کیا تو ساتھ اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر کیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ایک مثال دے دیتا ہوں قائم کرنے. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. 38 میں سے 20 مقامات پر اللہ نے اپنی اور اپنے محبوب کی دونوں کی اطاعت کا اکٹھا ذکر فرمایا. 18 مقامات ایسے ہیں جن پر صرف رسول کی اطاعت کرو. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ان 38 میں سے 20 مقامات پر اپنے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر فرمایا اور 18 مقامات پر صرف اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا یا اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم فرمایا. مگر قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے صرف اپنی اطاعت کا حکم فرمایا. یا تو اپنی اطاعت کے ساتھ محبوب کا ذکر فرمایا یا صرف محبوب کی اطاعت کا ذکر فرمایا. گویا اللہ جل مجدہ یہ فرما رہا ہے لوگوں یاد رکھنا جب بھی میری اطاعت کی بات آئے میری اطاعت کے ذکر کے ساتھ میرے محبوب کی اطاعت کا ذکر ہوگا تو وہ اطاعت قبول ہوگی. اور اگر کہیں کسی مسئلے پر کسی مرحلے میں تمہیں صرف ایک اطاعت کرنے کی بات کرنی پڑے میرے محبوب کی اطاعت کی بات کرنا میری اس پہ شامل ہو جائے گی. تو اے میرے حبیب اس لیے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو. تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اس لیے اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو چونکہ بلند کر دیا ہے. اب اس بلندی کا مطلب یہ ہے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا اور اگر کوئی تیرا ذکر کرے گا اس کو میں اپنا ذکر شامل کر لوں گا. اب رسول اللہ کا ذکر جہاں جہاں ہوتا جائے گا اللہ اس کو اپنے ذکر کے اندر شامل کرتا جائے گا. اور یہ ذکر یہ نہیں فرمایا کہ بلند کروں گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. کب کیا وہ رب جانتا ہے. وہ کر دیا اس نے. اسی لیے تو جب اس کائنات کو نہیں بنایا تھا جب اللہ جل مجدہ نے اس دنیا کے اندر حضرت انسان کو پیدا فرمانا تھا اپنے انبیاء اور رسول اعظام کو اس دنیا کے اندر بھیجنا تھا تو اس وقت انبیاء کی ارواح کو جنہوں نے ساری دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا تھا ان ارواح کو جمع کیا اور وہاں پر حضور کے ذکر کا حضور کے میلاد کا جلسہ منعقد کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ پورا پہلے فرمایا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ نے انبیاء کی ارواح سے قرآن فرما رہا ہے یہ عہد کیا اے ارواح انبیاء میں تمہیں دنیا کے اندر رشد و ہدایت کے لیے بھیج رہا ہوں اور میں تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دوں گا مگر اس کے بعد تم میں ایک رسول آئے گا جو تمہاری کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لانا تم ضرور بالضرور اس کی نصرت کرنا. اور پھر یہاں نہیں فرمایا چونکہ میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے بلند کر رہا ہوں میرے ساتھ وعدہ کرو میرے ساتھ اقرار کرو. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي. اور اس پر پابند ہو جاؤ اور سب سے وعدہ کر کے اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ پورا فرما دیا. تمام انبیاء اسی لیے جتنے انبیاء آتے رہے وہ سارے اس وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا چرچا کرتے رہے. حضور ابھی ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے مگر وہ اعلان کرتے رہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان اللہ نے پھر قرآن میں بیان فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول اللہ کا بنا کر بھیجا گیا اور میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي
اور میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ سو سارے انبیاء حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے رہے، یہ دعا کرتے رہے، التجا کرتے رہے، اللہ ہمیں اس محمد کی امت میں پیدا فرما۔ جس طرح علامہ صاحب نے بھی فرمایا نا کہ ہم نے مانگا نہیں، یہ وہ نعمت ہے حضور کا امتی ہونا کہ سارے انبیاء اس کا اللہ سے دعا کرتے رہے، التجا کرتے رہے کہ ہمیں اس امت میں پیدا فرما۔ لہذا ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ سو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ حضور کی آمد سے پہلے بھی جاری تھا اور حضور کی آمد کے بعد بھی جاری ہے، حتیٰ کہ قیامت تک وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ پورا ہوتا رہے گا۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، نماز تمام عبادات کا صحرا ہے، مجموعہ ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ ساری دنیا سے کٹ کر صرف اس رب کے حضور کھڑے ہو جائیں۔ جب اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے عظیم ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ساری دنیا سے کٹ کر صرف اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میری عبادات سب کچھ اللہ کے لیے، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو انسان ساری دنیا سے کٹ کر اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی مومن کی معراج نماز ہے۔ جب آپ ساری دنیا سے کٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے رحمان و رحیم ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر جب یہ ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے بندے تو نے کھڑے ہو کر میری حمد و ثنا تو بیان کر دی، مگر میری کبریائی کے لیے ضروری ہے کہ میرے سامنے جھکا جائے۔ انسان رکوع میں جاتا ہے اور رکوع میں جا کر اپنی عاجزی و انکساری کرتا ہے، مگر چونکہ نماز کو اپنے کمال تک پہنچانا ہے اور اپنی اس معراج تک لے کے جانا ہے، اللہ فرماتا ہے اس وقت تک یہ تیری معراج نہیں بن سکتی جب تک تو اندر کی میں کو، اندر کے غرور کو دفن کر کے میرے سامنے اپنا ماتھا زمین پر نہیں ٹیکے۔ تو انسان اپنا ماتھا زمین پر جبین نیاز کو جھکا کر اللہ کی کبریائی کو، اس کی حقانیت کو تسلیم کرتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ انسان ساری دنیا سے کٹا ہوا ہے، صرف اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، اس کے سامنے جھک رہا ہے، اس کے ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے۔ مگر اللہ تو نے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ کیا ہے، تیرے حبیب کا ذکر کہا ہے، فرمایا اب چونکہ تم نے سجدے میں آ گئے ہو، ہر چیز کو بھول گئے ہو، نماز اب اپنے کمال کو جا رہی ہے، اپنی تکمیل کو جا رہی ہے، اور اس کا کمال تب ہوگا چونکہ میں نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ کیا ہوا ہے اپنے محبوب سے۔ اے میرے محبوب کے ماننے والوں، میری وحدانیت کو ماننے والوں، اب بیٹھ جاؤ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، پڑھا ہوتا کہ تمہاری دعا کو قبول کرے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ۔ فرمایا جب ساری دنیا سے کٹ کر میری بارگاہ میں آگے ہو، میرے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا لیا ہے، اب تمہاری کمال نماز کو کمال دینا ہے، اس کو معراج بنانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے اب سکون سے بیٹھ جاؤ، چونکہ تمہارا دھیان میری طرف ہے۔ اب میرے نبی کو اپنے سامنے جان کر اس پر السلام علیکہ ایھا النبی، اے رسول اللہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، یہ نہیں کہ نبی پر سلام ہو، نہیں، فرمایا آپ پر، اے نبی آپ پر سلام ہو، یہ کہو گے تب نماز قبول کرو، اور پھر نبی اور محمد وآل محمد پر سلام پڑھو بعد۔ تو یہ نماز کی معراج پھر حضور علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ، اس ذکر کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ آپ ساری دنیا سے کٹ کر
حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہاں پھر انسان اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا لے کر، اللہ کی توحید کا جھنڈا لے کر، سب کچھ چھوڑ کر، اپنے مال کی قربانی دیتے ہوئے، سفر کی تکالیف اور مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے آپ عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی دوسرا لفظ زبان پہ نہیں ہوتا سوائے لبیک اللہم لبیک۔ جب کعبے میں نظر پڑتی ہے سارا کچھ بھول جاتا ہے اس رب کے سوا کہ وہ میرا رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے، اس نے مجھے زندگی عطا کی ہے، وہی میری بہت کا مالک ہے۔ سارا کچھ بھول کر اس رب کے پاس جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج ہو یا عمرہ ہو، طواف کے بغیر مکمل نہیں۔ جب سارا کچھ ختم کر کے طواف کرتے ہو کہ میرا عمرہ مکمل ہو یا حج کے لیے طواف کرتے ہو، جب طواف مکمل ہو گیا، دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کو اپنے دلوں کے اندر جمع کر اس کی توحید کا ذکر کرتے کرتے جب انسان طواف مکمل کر لیتا ہے، یا اللہ میں ساری دنیا کو بھول کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر، صرف تیری رضا کی خاطر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مولا تیرے گھر کا چکر لگا لیے ہیں، اب کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وعدہ رہتا ہے اب جاؤ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرو تو تمہارا عمرہ قبول ہو۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب کعبہ کی دیوار تعمیر کر لیا کعبہ کو، اور جب اپنی مزدوری اور اجر لینے کا وقت آیا، اس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں نے تیرے گھر کی تعمیر کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا مزدوری ہے، کیا صلہ چاہتا ہے؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم، اے اللہ وہ آخری رسول جس کا تو وعدہ کرتا چلا آ رہا ہے، اے اللہ مجھے کوئی مزدوری نہیں چاہیے، مجھے اپنا وہ حبیب میری ذریت میں عطا کر۔ وہ قبولیت کی گھڑیاں تھیں، ادھر اللہ کے خلیل نے اللہ سے اللہ کے حبیب کو مانگا، اللہ نے فرمایا تو نے میرا گھر تعمیر کیا ہے، تیری دعا قبول کرتا ہوں، اور دعا قبول کرتے ہی فرمایا اس کو قیامت تک کے لیے نشانی بنانا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے دہر کی دنیا تک یہ بتانا ہے کہ میں اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ پتھر تھا، کتنے پتھروں پر حضرت ابراہیم کے قدم پڑے ہوں گے، مگر جس پتھر پر جس لمحے دعا کی اللہ نے فرمایا کہ اس پر اس کے نشان کو ثبت کر دو قیامت تک کے لیے، چونکہ میرے حبیب کی دعا تو نے اس پتھر پر پڑی ہے، قیامت تک کے لیے اپنے حبیب کے ذکر کو اس طرح بلند کروں گا، جو میرے گھر میں آئے گا میرا طواف تب مکمل ہوگا جب وہ اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر 2 نوافل ادا کرے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو پھر اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ پر جہاں جہاں پر آیا اپنے محبوب کا تذکرہ کیا ہے، اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اگر کسی نے محبوب کو کسی غلط نام سے پکارنے کی کوشش کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، میرے محبوب کو رائنا بھی نہ کہو۔ کسی نے محبوب سے پہلے قربانی کر دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کرو۔ کہیں جب اپنے محبوب کے چہرے کا ذکر کرنا چاہا، اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر رہا ہے، فرمایا والضحیٰ۔ کبھی ظہور کے زلفوں کا ذکر آیا، فرمایا واللیل اذا سجا۔ کہیں محبوب کے سینے اقدس کا ذکر کرنا چاہا، فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ کہیں جب محبوب نے پتھر اور کنکریاں پھینکی، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے میرے حبیب چونکہ تو نے جو کنکریاں تو نے پھینکی ہیں، مگر در حقیقت وہ تو میں نے پھینکی ہیں۔ اپنے محبوب کے ذکر کو، اور پھر یہی نہیں، پھر جب قیامت تک کے لیے
अपने महबूब के जिक्र को बुलंद कर दिया। बाकी सारे अमाल इस दुनिया में मुनक़ता हो जाएंगे, महबूब के जिक्र की बुलंदी का चर्चा कयामत में भी जारी रहेगा, कब्र के अंदर भी जारी रहेगा। जब फरिश्ते पूछेंगे मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब के जिक्र को उधर भी अल्लाह ने नहीं बुलाया, वहां भी पूछा जाएगा इस मोहम्मद के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। और जब कयामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, हर कोई अफरा तफरी में होगा, लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हदीस पाक मुख्तसर अर्ज करता हूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि आज आप हमारे बाप हैं, सारी इंसानियत के बाप हैं, आज अल्लाह से हमारी शफाअत फरमाएं। आप फरमाएंगे नहीं, आज मेरा दिन नहीं। लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हत्ता के सारे अंबिया आगे भेजते रहेंगे, जहां तक के लोग इकट्ठे होकर मेरे और आपके प्यारे आका के कदमों पे आ जाएंगे। आका फरमाएंगे अना लहा, आज मैं ही हूं उस वक्त के लिए, शफाअत के लिए, इसलिए कि अल्लाह ने वादा फरमाया था वरफ़अना लका ज़िक्रक। बाकी सारी चीजें खत्म हो गई हैं, मेरे महबूब के जिक्र की बुलंदी का जो चर्चा है वो कयामत के दिन भी उसी तरह डंके बजाता रहेगा। वो उस जिक्र को बुलंद करने के लिए अगर हम और आप बैठे हैं, ये हमारा कोई कमाल नहीं है। जिक्र तो उसने बुलंद कर दिया है, अब उसको कोई घटा नहीं सकता। ना हमारे जिक्र करने से वो बुलंदी है, ना करने से वो घटेगा। फर्क सिर्फ इतना है, जो जिक्र करते रहेंगे उसके सदके अल्लाह क़यामत के दिन माफ कर देगा, और जो भूल जाएंगे अल्लाह क़यामत के दिन उन्हीं को पकड़ लेगा। इसलिए मैंने कहा कि कुरान में अल्लाह ने फिर अपने महबूब का जिक्र किया, अपने महबूब की जुल्फों का जिक्र किया, अपने महबूब के चेहरे का जिक्र किया कि उस जिक्र को किस तरह बुलंद करना है। अगर महबूब ने कम्बल ओढ़ा तो फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ मेरे महबूब है कम्बल ओढ़ने वाले। महबूब ने कम्बल उतार कर चादर ओढ़ी, फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, कुरान की आयत पढ़ी। तो गोया रब्बे कुद्दूस ये फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब, चूंकि मैंने तेरे जिक्र को तेरी खातिर बुलंद कर दिया, तो मुख्तसर में पैगाम ये दे दिया, ऐ मेरे महबूब, अपनी उम्मत को, रहती दुनिया को आज ही ऐलान कर देते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब मुख्तसर ये बात होगी कि मेरे महबूब, तौहीद मेरी होगी, रिसालत तेरी होगी, खलकत मेरी होगी, हुकूमत तेरी होगी, बुर्राक मेरा होगा, सवारी तेरी होगी, जिब्रील मेरा होगा, गुलाम तेरा होगा, कुरान मेरा होगा, बयान तेरा होगा। ऐ मेरे महबूब याद रख, और ये बता दे इन सारे इंसानों को, अपने उम्मतियों को ये बता दे कि अखलाक तो तेरा होगा। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम की सदाएं कुरान में मैं बयान करूंगा, बोल तेरा होगा। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा की आयत कुरान में मैं बनाऊंगा। ऐ मेरे महबूब, फेंकना तो तेरा होगा, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, मैं बोलूंगा। ऐ महबूब, दुश्मन तो तेरा होगा, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, मैं बोलूंगा। और ऐ महबूब, गुलाम तो तेरा होगा। वल आदियात दबहन की सदाएं कुरान के अंदर मैं बयान करूंगा। मुख्तसर मेरे महबूब, आज के बाद वरफ़अना लका ज़िक्रक का मुख्तसर तर्जुमा ये करते हैं कि मेरे महबूब, तौहीद मेरी होगी, ला इलाहा के जगह तू बनाएगा, और मेरे महबूब रिसालत तेरी होगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तज़किरे में करता अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, इंसान तो मिल जाएंगे, मौला न मिलेगा। और तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया मिलेगा। अल्लाह पाक हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए, आपके आने को और मिनहाजुल कुरान की इंतजामिया को, रज़ा भाई को, पूरी मिनहाजुल कुरान की तंजीम जो ग्लासको की है उसको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लामा शाहिद बाबर साहब, अल्लामा डॉक्टर रफ़ीक कबीर साहब, आप तमाम अहबाब, अल्लाह पाक आपकी इस महफिल को कबूल फरमाए।